بسم اللہ الرحمن الرحیم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہی اعمال معتبر ہے جو خالص اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ اعمال پہاڑوں کے برابر ہو، اعمال آسمانوں کو چھونے کے برابر ہو، لیکن اس میں اگر اخلاص نہ ہو تو اس عمل کے بدلے میں اس کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ اسی لیے فرماتے ہیں المخلصون مصابیح الہدی، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کو ہدایت کے چراغ کہا گیا ہے کہ مخلصین لوگ جہاں کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں ہدایت عام ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو بھی وہی عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نزدیک معتبر ہے، جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اماطۃ الاذی، تکلیف دینے والی چیز کو اگر کوئی آدمی راستے سے ہٹا دیا، ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا یا کانٹا پڑا ہوا تھا، اس کو ہٹا کر چلا گیا، یہ دکھنے میں بہت چھوٹا سا عمل ہے، دکھنے میں بہت مختصر سا عمل ہے، لیکن اللہ کے لیے کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب میرے اور آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا، میں اور آپ اس کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتے۔ وہی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کسی نے نماز پڑھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس کسی نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے تاکہ لوگ اس کو روزے دار بولے، لوگ اس کو نمازی بولے، اور آگے فرمایا ومن تصدق یرائی، اور جو کوئی صدقہ کرے، خیرات کرے، مدد کرنے کے کاموں کو کرے، یرائی دکھاوے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس نے شرک کیا۔ ایک تو شرک جلی ہے اور دوسرا شرک خفی ہے۔ ایک ہے بتوں کے سامنے جا کر اپنے سروں کو جھکانا، اسی کو اپنا معبود سمجھنا، اسی کو اپنا خالق سمجھنا، اسی کو اپنا حاجتوں کو بنانے والا سمجھنا، یہ تو حقیقی شرک ہے۔ اور دوسرا شرک یہ ہے کہ اپنے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا۔ اس لیے شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں
کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اپنے رکوع سجدے کو اس لیے لمبا کر رہا ہے کہ اس کو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے رکوع کو لمبا کیا، اپنے سجدے کو لمبا کیا، اس کا معمول ہے 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، اب بازو والے دیکھ رہے ہیں تو 5 مرتبہ تسبیح پڑھ لیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شرک کیا۔ تو کیا معلوم ہوا اللہ کے نزدیک وہ عمل معتبر ہے جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے۔ ایسے ہی حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اسی طریقے سے مسجد کے بارے میں بھی بڑے بڑے اعمال ہو چھوٹے اعمال ہو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اب مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آپ لوگوں کے پاس پڑھا، اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا مسجداً للہ، مسجد کو جو بنایا اللہ کے لیے، من بنا مسجداً للہ، بازو میں ہی للہ لے کر آ گئے کہ اپنے اس عمل کو مخصوص کرنا ہے اللہ کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے۔ اب اس کا نتیجہ اور اس کے بدلے میں اللہ کیا دیں گے؟ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک گھر دیں گے جنت میں۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام جو زیادہ پیسے خرچ کیا اس کے لیے بڑا گھر، جو کم پیسے لگایا، جو کم رقم لگایا اس کے لیے چھوٹا گھر نہیں، بلکہ جو بھی اپنی استطاعت کے بقدر حصہ لگایا سب کے لیے اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب پورا کا پورا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے کام ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، مسجد کو بنانا ہو، ہر چھوٹا بڑا کام ہو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام سب سے بڑا گھر، عظیم الشان گھر، پورے دنیا میں سب سے پہلے بنیاد رکھی جانے والی گھر، پورے دنیا کا سب سے پہلی مسجد، پورے دنیا میں سب سے پہلے سجدہ گاہ جو بنی وہ مکہ المکرمہ ہے، اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں باپ بیٹا مل کر۔ حضرت ابراہیم کون ہے؟ ابو الانبیاء، انبیاء کے ابا ہیں وہ، اور ان کو موحد کہتے ہیں، یعنی توحید اگر کسی سے سیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم سے سیکھے علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے، باپ بھی نبی بیٹے بھی نبی، دونوں مل کر مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غور سب کے ساتھ توجہ دلانے کے لیے کہتے ہیں وَإِذْ، عربی میں اذ لے کر آتے ہیں، اس وقت کو یاد کرو، اس لمحے کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ جب اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، دونوں مل کر تعمیر کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں۔ بنانے کا کام اب دنیا میں چاہے آپ کون سی بھی مسجد بنا لیجئے، لیکن اس مسجد کے بعد ہی اس کا درجہ ہے۔ اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا عظیم الشان کام انجام دینے کے بعد بول رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ ہم نے کام تو انجام دے دیا، ہم نے چندہ کر کر کام کیا، ہم دن رات ایک کر کر کام کیا، محنتیں کر کر ہم نے کام کیا، کام کو تکمیل کر دیا، مسجد کی بنیاد تو ہو گئی، مسجد کی تعمیر تو ہو گئی، مسجد کی چھت تو پڑ گئی، مسجد میں جو ضروریات تھے ہم نے پورے کر دیے۔ اے اللہ اب اس کا قبول کرنا تیرے ذمہ ہے، ربنا تقبل منا۔ اب اس کے بعد جو لفظ کہہ رہے ہیں اس کو ہم کو غور کرنا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ آپ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، کیا ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ میں جو محنتیں کیا، میں جو دن رات کی محنت کیا، میں جو اس مسجد کے تعمیر میں جو وقت لگایا، جو مال لگایا، جو جان لگایا اور اس میں میری طاقت کو خرچ کیا، اس کے متعلق میری نیت کیا ہے، اس کے متعلق میرے اندر کیا خیال ہے، اس کو جاننے والے اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کام اللہ کے لیے بھی کرنا ہے اور کر کر قبول کرانے کے لیے دعا بھی کرنا ہے۔
حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں نبی، کیا ان کے اندر بھی اخلاص نہ ہونے کا گمان ہم کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر اخلاص نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، وہ تو وقت کے بڑے بڑے نبی تھے، ہمارے نبی انہی کے خاندان میں پیدا ہونے والے تھے، اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک سبق دے رہے ہیں کہ تم جب کوئی عمل کرو تو اخلاص کے ساتھ کرو اور پھر اس کے قبولیت کے لیے دعا کرو، کہ پتہ نہیں میرے اندر جو نیت ہے، میرے اندر جو خیال ہے، اس کی وجہ سے میرا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں معلوم۔ بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو تیرا فرما بردار بنا۔ مسجد بنا دیے، اب مسجد میں ہم نماز پڑھنے نہیں آ رہے، مسجد بنا دیے، ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے، ہم اللہ کا کام تو کر دیے اور خود ہم اللہ کے کاموں کو نہیں مان رہے۔ تو یہ کہا کہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ مسلمین لکا، تیرے فرما بردار ہم کو بنا، ہم نے تیرا کام انجام دیا، اب ہم کو تیرا فرما بردار بنا۔ مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہمارے نسل میں، ہماری اولاد میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا فرما، ایسی اولاد کو پیدا فرما، ایسے بیٹوں کو پیدا فرما، ایسی بیٹیوں کو پیدا فرما جو تیرے فرما بردار ہو۔ تو یہ اللہ سے دعا کرنا ہے، ایک نیک اعمال کرنا، اور نیک اعمال کرنے کے بعد اس نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنا، اور اپنے لیے فرما بردار بننے کے لیے بھی دعا کرنا کہ اے اللہ ہم نے نیک اعمال کر دیا ہے، اس کو قبول کر لے، پتہ نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم سے اس میں، اچھا اللہ کے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اے اللہ ہم دونوں کو، ہماری نسل میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو تیرے فرما بردار ہو، امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا، اے اللہ پھر ہم کو تیری عبادت کے طریقوں کو سکھلا، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، پتہ نہیں بہت سارے اعمال ہم کو نہیں معلوم، وہ ہم کو سکھا، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھلا، روزہ رکھنے کا صحیح طریقہ سکھلا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کو سال ہا سال پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ ان کی نماز آج تک قبول نہیں ہوئی ہے، غلطی کی وجہ سے۔ ایک آدمی اس طرف نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اس طرف نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور ایک آدمی پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، دونوں نماز ہی پڑھ رہے ہیں لیکن لعنت برس رہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز کو پورے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کر رہا ہے اور نماز کے جو شرائط ہے اس کو پورے طور پر ادا کر رہا ہے، لیکن یہ آدمی اس رعایت کو چھوڑ دیا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے، فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث ہے کہ نماز کو جب آدمی برے طریقے سے پڑھتا ہے تو نماز اس کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے، جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا، جیسے تو نے مجھے خراب کر دیا، اللہ تجھ کو بھی خراب کر دے۔ تو اللہ سے مانگنا کہ اب ہمیں اعمال سکھلا، صحیح اعمال سکھا۔ اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجدیں پورے کے پوری بھری ہوئی رہیں گی، مسجدوں کے صف مکمل ہو جائیں گی، لیکن اس میں ایک آدمی کی نماز بھی خشوع خضوع کے ساتھ نہیں رہے گی، خشوع خضوع کو یاد نہیں کریں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آتا ہے، نماز کے سلسلے میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو حضرت کا یہ شعر یاد آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، تو جھکتا کسی جگہ ہے اور سوچتا کسی اور جگہ ہے۔ ہم لوگ اللہ کے سامنے جھک تو رہے ہیں، سبحان ربی العالی تو بول رہے ہیں، سبحان ربی العظیم تو بول رہے ہیں، شروع میں سبحانک اللہم تو بول رہے ہیں، لیکن خیال دکان کی طرف ہے، خیال بیوی کی طرف ہے۔ یہ سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، یہ میرے نماز کا حال ہے۔ تو ہم لوگ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم کو عبادتوں کا صحیح طریقہ سکھلا، ورنہ میں جو کر رہا ہوں میں اسی کو صحیح سمجھ رہا ہوں۔ آج تک انعمت علیہم نہیں پڑھ رہا ایک آدمی، انعمت علیہم پڑھ رہا ہے نماز میں، تو اس کی نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ انعمت علیہم کا ترجمہ ہوگا اے اللہ تو نے انعام کیا، تو فضل کیا، تو کرم کیا،
اب یہ آدمی معلوم نہیں غلطی میں انعمت پڑھ رہا ہے، میں نے فضل کیا، میں نے کرم کیا، میں رحم کیا، تو کہاں سے نماز قبول ہوگی؟ تو یہ دعائیں اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہم کو صحیح عمل سکھلا، صحیح طریقے سے انجام کرنے کا، یہ اللہ سے دعا کر، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار، توبہ کرنا، توبہ طلب کرنا، اللہ سے معافی چاہنا کس لیے سمجھتے ہیں؟ گناہ کر کر استغفار کرنا سمجھتے ہیں۔ گناہ ہونے تک استغفار نہیں ہے۔ بدنگاہی ہو گئی، استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ ہو گیا استغفر، نہیں، گناہ ہونے کے بعد تو استغفار کرنا ہی ہے، لیکن نیک کام کر کر استغفار کرنا نبیوں کی صفت ہے۔ یہاں اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام استغفار کر رہے ہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا بول رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی استغفر اللہ کل یوم 70 مرتن، ہر دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیا کوئی عقیدہ کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے کہ میرے نبی سے بھی نعوذ باللہ گناہ ہوتا ہے؟ پھر میرے نبی کیوں استغفار کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا نیکی کر کر، اچھے کام کر کر استغفار کرنا نبیوں کی صفت ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں بھی استغفار کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، استغفار کرنا صرف گناہوں کے بعد نہیں، اب دیکھیے نماز میں بھی استغفار ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، نماز کی ابتدا ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری سورت پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، آخر میں ہم لوگ کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تھوڑا نہیں بہت ظلم کیا، کثیرا۔ ارے بھائی نماز پڑھ کر کوئی ظلم کیا، نماز پڑھ کر کسی نے گناہ کیا، نماز پڑھ کر کسی نے غلطی کی، پھر کیوں یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے، نماز کے آخر میں رکھی گئی ہے؟ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق تو دیا۔ اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح جب سنتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ لا حول ولا قوت، نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں، گناہوں سے بچنے کی بھی طاقت نہیں، لیکن تیری توفیق سے، بلند عظمت والے اللہ کی توفیق سے یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، مسجد تک لائے جاتے ہیں۔ تو توفیق دیا تھا نماز پڑھنے کی، لیکن نماز کو جیسا پڑھنا تھا میں ویسا نہیں پڑھا، میری توبہ قبول کر لے۔ اللہم انی ظلمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نماز کو جیسے پڑھنا تھا میں ویسا نہیں پڑھا، اب مجھے معاف کر۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام چیزوں میں اخلاص کو پیدا کرنا اور ہر نیک عمل کے بعد اللہ کو قبول کرانے کی دعا کرنا اور پھر اللہ سے توبہ مانگتے رہنا، اس لیے کہ ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہم نیکی کرنے جاتے ہیں لیکن ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بات معلوم ہونی ہے، ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ شاندار مسجد آپ لوگ بنائے ہیں۔ اللہ محنتیں کرنے والوں کو، جان لگانے والوں کو، مال لگانے والوں کو قبول فرمائے۔ لیکن اذان دی جاتی ہے، نماز مسجد ہے تو مسجد میں کیا دی جاتی ہے؟ اذان دی جاتی ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کے وقت میں اذان کا جواب دینا سب کو معلوم ہے، اذان دی جاتی ہے اور اذان کا جواب بھی سب دیتے ہیں الحمدللہ۔ اب اذان کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ جواب دو طرح سے ہے۔ کتنے ہیں؟ دو طرح کے جوابات ہیں۔ ایک ہے قولی، ایجاب قولی، یعنی جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسا کہنا، مؤذن جیسے بول رہا ہے ویسا بولنا اذان کے وقت میں، یہ ہے قولی ایجاب کہ ہم جواب دے رہے ہیں مؤذن بولنے کی طرح۔ دوسرا جواب
90% لوگ نہیں دیتے. جو فعلی ایجاب ہے اپنے قدموں کو مسجد کی طرف اٹھانا یہ بھی اذان کا جواب ہے. اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد کو آنا اذان سن کر یہ بھی اذان کا جواب ہے. اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد کو آنا یہ بھی اذان کا جواب ہے. اپنی دکان کو چھوڑ کر مسجد کو آنا یہ بھی اذان کا جواب ہے. لیکن گھروں میں ٹی وی دیکھنے والے بھی ٹی وی کو بند کر دیتے ہیں اذان ہونے کے وقت میں. گانے سننے والا بھی گانے کو بند کر دیتا ہے اذان ہونے کے وقت میں. کاروبار کرنے والا بھی اذان ہونے کے وقت میں بعض لوگ بند کر دیتے ہیں. لیکن فعلی جواب دینے والے 100 میں سے 10 بھی نہیں ہیں. اسی لیے تو آج ہمارے مسجدیں خالی ہیں. جمعہ میں مسجدیں بھر جاتی ہیں لیکن باقی نمازوں میں ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہا, نماز کو قائم کرو کہا, نماز کو پڑھو نہیں کہا. جہاں پڑھنے کا ذکر آیا ہے اللہ برے برے الفاظ سے نماز پڑھنے والوں کو یاد کیا ہے. فلا صدق ولا صلی, اس نے نماز ہی نہیں پڑھا. فویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکتی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ نماز فجر پڑھا تو ظہر نہیں, ظہر پڑھا تو عصر نہیں, عصر پڑھا تو مغرب نہیں. ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکتی ہے. کیوں؟ یہ دل کی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہے. اللہ کی نماز تو 5 وقت کی نماز ہے. مسجدوں کو بنانا ہے نمازوں کے لیے. اسی لیے انما یعمر مساجد اللہ, مسجدوں کو آباد کرنے والے, مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کون؟ من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنے والے, واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, زکات دینے والے, نمازوں کو قائم کرنے والے. تو نماز کو پڑھنا نہیں ہے, نماز کو قائم کرنا ہے. 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھنا. میرا دل چاہے تو بھی پڑھنا, میرا دل نہ چاہے تو بھی پڑھنا, سفر میں ہو تو بھی پڑھنا, حضر میں ہو تو بھی پڑھنا, گھر میں نکاح ہو تو بھی پڑھنا, گھر میں جنازہ ہو تو بھی پڑھنا, دوسرے بیمار ہو تو بھی پڑھنا, میں بیمار ہوں تو بھی پڑھنا. مسافر کی نماز آپ لوگ جا کر دیکھیے, بڑی بڑی کتابیں ہدایہ ہیں, قدوری ہیں, بڑی بڑی کتابوں میں صلاۃ المریض, مریض کی نماز کا تذکرہ ہے. مریض نماز کیسے پڑھیں, سویا ہوا آدمی نماز کیسے پڑھیں, صلاۃ المسافر, مسافر نماز کیسے پڑھے. یہ کیوں باندھا گیا ہے؟ اس لیے کہ مسافر پر بھی نماز معاف نہیں ہے اور بیمار پر بھی نماز معاف نہیں ہے. ان ابواب کو کتابوں میں جمع کیا گیا ہے. ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی پابندی کریں. مسجدوں کو بنایا جاتا ہے نمازیوں کے لیے. اگر مسجدیں بنائی گئی پھر وہ نمازیوں سے خالی ہو جائے تو مسجدوں کا مقصد ہمارے سے خالی ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے مسجدیں تو بن گئی, اب مسجد کا ادب و احترام بھی ہمارے اوپر لازم ہے. یہ مساجدیں من شعائر اللہ, یہ کس میں سے ہیں؟ اللہ کے شعار میں سے ہیں, اسلام کی علامتوں میں سے ہیں. اسلام میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر اسلام کو پہچانا جا سکتا ہے, جن کو دیکھ کر دین کو پہچانا جا سکتا ہے, جن کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے. جیسے کہ کعبۃ اللہ ہے, اذان ہے, مساجد ہیں. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے علامتیں ہیں, وہ تمام چیزوں کو شعار کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اب اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں سے روکتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی مسجد سے کیسے روکا جاتا. تو یہاں مسجد کا ادب و احترام بھی بیان کیا جا رہا ہے. آج مسلمانوں کے ایک ایمان کی علامت, مسلمانوں کی اسلام ہونے کی ایک علامت ایک یہ ہے کہ آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کے وقت میں باہر والا آدمی کوئی زور سے, تیزی کے ساتھ, زیادہ آواز کے ساتھ گانے بجا کر جا رہا ہے تو ہماری مسجد میں بیٹھنے والے مسلمانوں کو غصہ آتا ہے کہ بھئی مسجد کے سامنے سے گانا بجاتے جا رہا ہے, مسجد کے سامنے سے آواز کرتے جا رہا ہے. لیکن اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, مجھے بھی, آپ کو, سب کو معاف کرے. آج مسجدوں کی بے حرمتی سب سے زیادہ نماز پڑھنے والوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے.
ہمارے موبائلوں کے جو رنگ ٹون ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں امام صاحب کے پیچھے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ آ کر مسجد کے سامنے اپنے موبائل کی رنگ ٹون کو بجاتا ہے اور گانا بج رہا ہے. باہر بجانے والے پر ہمیں غصہ آ رہا ہے، لیکن جو نماز کی حالت میں کھڑ کر گانا بجا رہا ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے کہ اس سے کیا مسجد کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے؟ تو اسی لیے مسجدوں میں آنے سے پہلے اپنے موبائلوں کو بند کرنا اور مسجد کا ادب و احترام کرنا، اپنے رنگ ٹونوں کو سادے سیدھے رکھنا، میوزک والے نہیں رکھنا، گانے وغیرہ نہیں رکھنا، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ مسجد کی بے ادبی میں داخل ہے، مسجد کی بے حرمتی میں داخل ہے. اب نماز پڑھنے والوں کو جو خلل پیدا ہوگا، نماز میں مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، زور سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے وقت میں ایک آدمی قرآن کی تلاوت زور سے نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے والے کی نمازی میں خلل ہوگا، نمازی کے نماز میں خلل ہوگا، اس لیے قرآن زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمارے ایسے رنگٹون سے کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی بہت غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، شعب الایمان میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حدیث مبارک آئی ہے. فرماتے ہیں کیا ہے حدیث؟ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم، لوگوں کے دنیاوی باتیں مساجد میں ہوں گی. اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بتائے، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کے دنیاوی مذاکرے، دنیاوی باتیں، دنیا کے فائدے کی باتیں کہاں ہوں گی؟ فی مساجدہم، ان کے مسجدوں میں ہوں گی. اللہ کے نبی صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں، صحابہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں فلا تجالسوہم، تم اگر وہ زمانہ پاؤ گے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان سے تعلق نہ رکھو. فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا خالق و مالک ہی ہمارے سے تعلق نہ رکھے تو ہم کہاں سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آج قرآن، مساجد، علماء، شعار اسلام کی بے حرمتی کی وجہ سے آج مسلمانوں پر بے ذلتی کا دھبا پڑا ہوا ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے دشمن کوئی اور ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من اقام الدین، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمها ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا. اور ہم سمجھ رہے ہیں دین گرانے والا کوئی اور ہے، نہیں، ہم ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے مساجد کا ادب و احترام کرے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرمائے. لیکن یاد رکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ایک مقصد کے تحت میں بنایا جاتا ہے، ایک چیز کو ایک مقصد کے تحت میں بنایا جاتا ہے، آتے آتے ایسا ہو جاتا کہ چیز باقی رہ جاتی، مقصد ختم ہو جاتا. مقصد ہے مسجد کو آباد کرنا، مقصد ہے مسجد کو نمازیوں سے بھرنا، لیکن اگر وہی مقصد فوت ہو گیا تو ہمارا یہ کام اللہ کے نزدیک قبول ہوگا نہیں ہوگا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. تو ایک تو اخلاص، یہ تمام چیزوں کو یاد رکھیں. تو آخر میں ایک بات یہ بتانی ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری آنے والی اولاد نیک بن کر آئے، ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے نیک بنے، ہمارے گھروں میں آنے والا خاندان جو بڑھنے والا ہے وہ دیندار بنے، ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو، ہمارے بچے دیندار بنے، ہمارے آنے والے بچے اللہ کے فرمانبردار بنے. لیکن ہماری غلطی کہاں ہوتی ہے؟ ہماری غلطی کہاں ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے. اگر میں یہ سوال کروں کہ بچوں کی تربیت کا وقت کب سے ہے، بچوں کی تربیت کا وقت کب سے ہے، تو ہر ایک کا ذہن کہاں جائے گا؟ بچے کی جب 2 سال کی عمر ہو، یا 5 سال کی ہو، یا 6 سال کی ہو، یا 8 سال کی ہو، جب سے بچوں کی تربیت کا وقت ہے. الگ الگ جواب ہوں گے سب کے، پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ بعض لوگ بولیں گے حمل کے وقت سے بچوں کی تربیت کا وقت ہے. اکثروں کا جواب اسی میں ہوگا کہ حمل سے بچوں کی تربیت کا وقت ہے، یا 2 سال ہے، یا دودھ پلانے کے زمانے سے ہے، یا 4 سال، 6 سال، 8 سال، جو بھی سمجھیے.
لیکن یہ تمام جواب غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ صحیح جواب یہ ہے بچوں کی تربیت کا وقت جب لڑکے کو لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جب سے شروع ہوتا ہے۔ ہم جس لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں، جس لڑکی سے ہم رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں، اسی لڑکی سے ہمارے پیدا ہونے والے بچوں کی تربیت کا وقت شروع ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع ولجمالہ ولحسبہ ولمالہ ولدینہ فاظفر بذات الدین۔ 4 سببوں سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ لیکن تم دین کو اختیار کرو، 3 چیزیں ختم ہونے والی، خوبصورتی بھی باقی نہیں رہتی، مال بھی باقی نہیں رہتا، حسب بھی باقی نہیں رہتا، دینداری باقی رہے گی، وہ دینداری ہمیشہ باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الدنیا کلھا متاع، یہ پوری کی پوری دنیا یہ فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی نکاح جو کرتا ہے وہ لڑکی سے ہی کرتا ہے، عورت سے ہی کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے عورت کے ساتھ ایک صفت بڑھا دیے، ایک چیز بڑھا دیے، المرأۃ الصالحہ، تم نکاح کرو، یعنی تو سب سے بہترین چیز دنیا میں کون سی ہے؟ نیک صالح عورت ہے۔ تو اسی لیے اپنے عورتوں کو، اپنے لڑکیوں کو، اپنے بچیوں کو دیندار بنائیں، ان کے اندر دین کی تعلیم کا شعور پیدا کرے، ان کے اندر اللہ کے احکامات کی پابندی کو پیدا کرے، تمام چیزیں کو عورتوں کے اندر پیدا کریں گے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی دنیا کا نظام بگڑا۔ مردوں پر دنیا بننے بگڑنے کا اعتبار نہیں ہے، عورت کے بننے نہ بننے پر ہے۔ اس لیے عورتوں کا بھی لحاظ کریں، عورتوں کے لیے بھی تعلیم کا بندوبست کریں، ان کے لیے بھی سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں، اور ہر اعتبار سے آج پرفتن زمانہ ہے، ہر اعتبار سے نگرانی کرے، اور ان کے لیے جو ضروری دین ہے اس کو دینے کی پوری کوشش کرے۔ اور آخر میں جتنے بھی لوگ یہاں پر محنتیں کیے ہیں، کوششیں کیے ہیں، مال کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے محنتوں کو، کوششوں کو، تمام کو قبول فرمائیں اور دارین میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں۔